کراچی میں یونیورسٹی روڈ پر واٹر لائن پھٹنے سے سڑک پر پانی جمع ہو گیا۔ نکاسی کے لیے بنایا جانے والا نالا بھی اوور فلو ہو گیا۔ شہری پریشانی کا شکار ہیں۔ اس بارے میں مزید بتائیں گے سماج نمائندے ذیشان مغل۔ آج بالکل اس وقت ہم آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں یونیورسٹی روڈ سے، جہاں پر گزشتہ روز جو ہے 38 انچ کی جو پائپ لائن تھی پانی کی وہ پھٹ گئی تھی، جس کے بعد یہاں پر جو ہے پانی ہی نظر آ رہا ہے۔ اس وقت ہم اسی مقام پر موجود ہیں۔ کیمرامین محمد رضوان سے کہوں گا آپ کو دکھائیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو گاڑیاں ہیں متعدد وہ اس وقت اس پانی کے اندر بند ہو چکی ہیں، جنہیں شدید مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک گاڑی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہائی روف ہے اور اس سے جو ہے ایک واٹر ٹینکر یعنی کہ اس کو ٹوچنگ کرتے ہوئے آگے کی جانب بڑھاتا ہوا لے کے جا رہا ہے، جبکہ بتایا جا رہا ہے تقریباً گزشتہ روز یہ واقعہ پیش آیا تھا، جس کے باعث یہاں پر جو ہے پانی جو تھا یعنی کہ جمع ہو چکا تھا، جبکہ جو یہاں پر نالا بنایا گیا ہے نکاسی کے لیے وہ بھی اوور فلو ہے، جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جبکہ ہماری شہریوں سے جب بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ انتظامیہ کو چاہیے فوری طور پر اس بات کا ایکشن لے تاکہ جو یہاں پر پانی ہے وہ یہاں سے فوری طور پر ہٹایا جائے۔ جو منٹوں کا سفر ہے وہ اس وقت گھنٹوں میں طے کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہاں پر جب پیک آورز ہوتے ہیں تو یہاں پر شدید ٹریفک جام دکھائی دیتا ہے۔ شہریوں جو ہے دوہری اذیت سے دوچار دکھائی دیتے ہیں۔ شہریوں نے یہی اپیل کی ہے کہ فوری طور پر یہاں پر انتظامیہ پہنچے اور اس مسئلے کا فوری حل نکالا جائے۔ جی، آئی سی سی کا این ڈی پائی کرافٹ کو ہٹانے سے انکار۔ پاکستان ایشیا کپ میں مزید کھیلے گا یا نہیں، فیصلے کا انتظار۔ آج متحدہ عرب امارات کے ساتھ شیڈیول میچ پر بھی سوالیہ نشان۔ مقابلے سے پہلے ہونے والی پریس کانفرنس منسوخ کر دی گئی۔ ٹیم کی پریکٹس، بورڈ ترجمان کی معاملات طے پانے کی خبروں کی تردید۔ کہا پاکستان کرکٹ بورڈ نے ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا، مشاورت جاری ہے، جو بھی طے ہوگا پاکستان کے مفاد کو مد نظر رکھ کر ہی ہوگا۔ پاک بھارت میچ میں ریفری نے ٹاس کے بعد کپتان سلمان آغا کو ہاتھ ملانے سے روکا تھا۔ میچ ریفری نے جو بھی کیا جان بوجھ کر کیا۔ این ڈی پائی کرافٹ اور بھارتی عہدیداروں کی ملی بھگت کے ٹھوس ثبوت موجود ہیں۔ ایشین کرکٹ کونسل نے انٹرنل تحقیقات مکمل کر لی۔ ریفری نے ٹاس کے وقت سلمان آغا کو مائک بند کر کے بات سننے کا کہا۔ پاکستانی کپتان کو سوریہ کمار یادو سے مسافر نہ کرنے کی تاکید کی۔ آئی سی سی قواعد کے مطابق میچ ریفری براہ راست کپتان یا کسی بھی کھلاڑی کو ہدایت نہیں کر سکتا، صرف ٹیم مینیجر کو پیغام دینے کا پابند ہے۔ سلمان آغا کو 30 سیکنڈ پہلے منع کرنا طے شدہ تھا۔ بھارتی کھلاڑیوں کی حرکت دنیا بھر میں سخت تنقید کی زد میں ہے۔ سابق کپتان شاہد خان آفریدی کی سما کے پروگرام زور کا جوڑ میں گفتگو بولے، بھارتی پلیئرز پر بہت دباؤ ڈالا جاتا ہے، بھارتی پلیئرز کے گھروں کو آگ لگانے پر بات آ جاتی ہے۔ مودی نے بھارت کی عزت دنیا میں کہیں باقی نہیں چھوڑی، پاک بھارت میچ میں جو کچھ ہوا اس کا ذمہ دار مودی ہے۔ رسپیکٹ انڈیا کی جو انہوں نے ابھی کیا ہے اسپورٹ میچ کے حوالے سے، میرے خیال میں کہیں پہ بھی دنیا میں اس کو نہیں سراہا گیا ہے۔ سب نے کافی کرٹیسائز کیا ہے انڈین پلیئرز کو، تو بات پیچھے سے مڑ مڑ کے گھوم پھیر کے جائے گی، سیدھی مودی کے اوپر ہی جائے گی۔ اور اس نے پہلے کون سی اتنی انڈیا کی عزت دنیا میں رکھی ہے جو یہ بھی کرنا پڑ گیا ان کو، تو ایٹ لیسٹ پلیئرز کی اپنی ایک عزت ہوتی ہے، رسپیکٹ ہوتی ہے، ان پہ پریشر نہ ڈالا جائے، ان کے گھر لوگوں کو نہ بھجوایا جائے، ان کے گھروں کو جلانے کی باتیں نہ کیا کریں۔ آج مودی صاحب یہاں تک لے آئے کہ دنیا کو یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم ان سے ہاتھ بھی نہیں ملا رہے۔ ہم بھی کر سکتے تھے، ہم بھی کہہ سکتے کہ ہم ان سے ہاتھ نہیں ملا رہے۔ انہوں نے جعفر ایکسپریس پہ جو کیا ہے تو اس پہ ہم بھی ہاتھ نہیں، لیکن بہت فرق ہے، لوگوں کا فرق ہے۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 3 روزہ دورے پر برطانیہ پہنچ گئے۔ خاتون اول میلانیا ٹرمپ بھی ان کے ہمراہ ہے۔ ایئرپورٹ پر بادشاہ کے نمائندے اور برطانوی حکام نے ان کا استقبال کیا۔ امریکی صدر کی آج شاہ چارلز دوم سے ملاقات ہوگی۔ شیڈیول کے مطابق برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر سے بھی وہ ملیں گے۔ امریکی صدر کی آمد کے موقع پر ونڈسر کیسل کے باہر سینکڑوں افراد نے احتجاج کیا اور غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ بھی دہرایا گیا۔ اسرائیلی جارحیت کے بعد کی صورتحال پر مشاورت۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف آج اہم دورے پر سعودی عرب جائیں گے۔ شہباز شریف کی ولی عہد محمد بن سلمان سے ہوگی ملاقات، جس میں خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ میاں شہباز شریف سعودی عرب کے بعد برطانیہ اور امریکہ جائیں گے۔ 26 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے وزیر اعظم کا خطاب شیڈیول ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ پر قیامت ڈھا دی۔ زمینی آپریشن میں ٹینکوں سے شدید بمباری، آسمان سے بھی بارود کی برسات۔ 24 گھنٹوں میں مزید 91 فلسطینی شہید، جبکہ درجنوں زخمی ہوئے۔ بمباری سے کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔
بلال بن رباح مسجد کی شہادت کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ بمباری کی وجہ سے ہزاروں افراد نقل مکانی پر مجبور ہیں۔ پناہ گزین کیمپوں میں بھی جگہ کم پڑ گئی۔ دوسری جانب صہیونی وزیر اعظم کی ہٹ دھرمی برقرار ہے، کہتے ہیں اہداف کے حصول تک غزہ میں آپریشن جاری رہے گا۔ غزہ میں تباہی کے سوا کچھ نہیں، قطر اور امریکہ مل کر اسرائیل پر مذاکرات کے لیے دباؤ ڈالیں۔ یو این سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کا شدید رد عمل۔ یورپی یونین کی بھی شدید مذمت، کہا زمینی حملہ غزہ کی سنگین صورتحال کو مزید بدتر کر دے گا۔ یورپی کمیشن کے آج ہونے والے اجلاس میں صہیونی ریاست پر پابندیاں متوقع ہیں۔ دوسری جانب کینیڈا، ناروے، جرمنی اور فرانس نے بھی اپیل کی ہے کہ غزہ میں فوری جنگ بندی اور امداد کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ ادھر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی سربراہی میں کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ فلسطینیوں کو اپنی خود مختار ریاست بنانے کا حق دیا جائے۔ بلوچستان کے ڈسٹرکٹ شیرانی ٹاؤن میں تھانے پر دہشت گردوں نے حملہ کر دیا، جس میں ایک اہلکار شہید، 2 زخمی اور 1 لاپتہ ہو گیا۔ ڈپٹی کمشنر شیرانی حضرت ولی کاکڑ کے مطابق تھانے پر حملے میں 1 اہلکار شہید جبکہ 2 اہلکار سپاہی واحد خان اور کالو خان زخمی ہوئے ہیں۔ حملے کے بعد سے ایک لیوی سپاہی اعظم خان لاپتہ ہے۔ ڈپٹی کمشنر شیرانی کے مطابق ڈی سی کی سربراہی میں فورسز کی بھاری نفری جائے وقوع پر موجود ہے اور لاپتہ سپاہی کی تلاش اور سرچ آپریشن میں مصروف ہے۔ کراچی میں سی ویو کے قریب گاڑی سے خاتون اور مرد کی لاشیں ملی ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق سی ویو اپارٹمنٹ کے قریب سفید رنگ کی پراڈو گاڑی سے مرد اور خاتون کی لاشیں ملی ہیں۔ مرد کی شناخت شہباز ملک کے نام سے ہوئی ہے جبکہ خاتون کی شناخت تاحال نہ ہو پائی۔ شہباز ملک ریٹائرڈ سرکاری افسر تھا اور گاڑی بھی ان کے نام پر رجسٹرڈ ہے۔ پولیس کے مطابق ممکنہ طور پر موت کی وجہ دم گھٹنا ہو سکتی ہے۔ جائے وقوع پر فورنزک ٹیم کو بھی طلب کیا گیا ہے۔ مزید تحقیقات بھی جاری ہیں۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں اضافہ، گڈو بیراج پر بہاؤ 6,05,000 کیوسک جبکہ سکھر بیراج پر بھی 5,71,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ سیلابی ریلوں کے باعث اوباڑوں میں کچے کے متعدد علاقے آ گئے ہیں زیریاب۔ ہزاروں ایکڑ پر کھڑی کپاس اور چاول کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ گھوٹکی کے درجنوں دیہات بھی پانی ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ نقل مکانی پر مجبور ہیں۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا کہنا ہے کہ سیلاب زدگان کی مکمل بحالی اولین ترجیح ہے۔ نقصانات کے مکمل تخمینے کے بعد جامع حکمت عملی مرتب کی جائے گی۔ انہوں نے تمام صوبوں اور متعلقہ اداروں کو تفصیلات جمع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ملتان میں سیلاب گزر جانے کے بعد بھی بستی چاہ ٹالی والا کے مقینوں کی مشکلات کم نہ ہو سکیں۔ 70 سال کا بزرگ جوڑا اپنا اجڑا گھر دیکھ کر پریشان ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں ملتان سے مقصود چوہان۔ سیلاب آیا اور چلا گیا، اپنے پیچھے بہت سی داستانیں چھوڑ گیا۔ کاندھے پر سامان اٹھائے 70 سال کا بزرگ جوڑا 12 دن بعد گھر پہنچا تو اپنے آشیانے کی تباہی دیکھ کر اداس ہو گیا۔ زندگی اتنا سیلاب نہیں آیا، سارے نکے نکے بچے ہیں۔ اون تو بعد مکان پانی وڑ گئے، سارے گھر یعنی جڑے ختم تھی گئے بھائی، بیکار تھی گئے سارے، بس باہمن دے وسائل کہیں نہیں تھا۔ سیلابی ریلوں نے بستی چاہ ٹالی والا کے 25 سے زائد مکانات کو شدید متاثر کیا۔ بیشتر جگہ پر اب بھی 4 فٹ سے زائد پانی موجود ہے، جو مشکلات کا سبب بن رہا ہے۔ ساری جگہ بربادی تھی گئی، سارے ڈنگر بھوکل مار گئے، بچے بھوکے بیٹھے، کوئی پوچھنے نہیں آیا۔ سیلاب متاثرین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سیلابی علاقوں کو آفت زدہ قرار دے کر ان کی مالی امداد کی جائے۔ کیمرہ مین عدنان سیال کے ساتھ مقصود چوہان، سما ملتان۔ وزیر زراعت پنجاب عاشق حسین کرمانی سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے پرعزم، کہا یہ ملکی تاریخ کا بدترین سیلاب تھا، فصلوں کو شدید نقصانات پہنچے۔ وزیر اعلی پنجاب جلد پیکج کا اعلان کریں گی۔ ایگریکلچر ہاؤس لاہور میں اعلیٰ سطح اجلاس میں پارلیمانی سیکریٹری برائے زراعت اسامہ لغاری اور سیکریٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو بھی شریک تھے۔ اس موقع پر وزیر زراعت پنجاب عاشق حسین کرمانی نے کہا کہ حالیہ سیلاب سے زرعی معیشت پر منفی اثرات مرتب ہوئے، فصلوں کو پہنچنے والے نقصانات کے سروے اور تخمینے کے لیے کمیٹیاں قائم کر دی ہیں، زرعی انفراسٹرکچر کو پہنچنے والے نقصان کا بھی سروے کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ زراعت کے زرعی فارمرز کا چارہ سیلاب متاثرین کے جانوروں کے لیے وقف کر دیا۔ 17 بلڈوزرز بند منصوبے مضبوط کرنے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔
खैबर पख्तूनख्वा के जिला बाजोड़ अमन का गहवारा बन गया। गली मोहल्लों और बाजारों की रौनकें लौट आई हैं। बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों का चुन चुन कर सफाया कर दिया गया है। सिर्फ एक तहसील मामून में टारगेटेड कार्रवाइयां जारी हैं। पाक फौज के जवान अर्ज़े पाक की हिफाजत में चौकन्ना है। रिपोर्ट कर रही हैं फलक चौहान। बाजारों में रश, दुकानों से खरीदारी। खैबर पख्तूनख्वा का जिला बाजोड़, जहां अमन का सूरज तुलू हो चुका। यहाँ अगर अंदाजा हो रहा है कि ये इलाका बिल्कुल सेफ है और लोग यहाँ पर अपनी शॉपिंग में भी मसरूफ हैं। पाक फौज की कामयाब टारगेटेड कार्रवाइयों की बदौलत भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल ख्वारिज की दहशतगर्दी का नासूर मिट चुका। लोग खुली फिजा में सांस ले रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ये मामून में टारगेटेड ऑपरेशन हो रहा है। वो तकरीबन हमसे 10-15 किलोमीटर के फासले पर है। उधर भी हालात तकरीबन नॉर्मल होते जा रहे हैं दिन ब दिन। मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ये आखिरी ऑपरेशन होगा, इंशाल्लाह मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी पिंडा ख्वारिज। नुकसान तो इधर 2007-8-12 में जो जिस जगह आप खड़े हैं इधर सुसाइड ब्लास्ट भी हुआ है। अभी खार में अमन है, जिधर आप खड़े हैं हेडक्वार्टर है इधर अमन है। पाक फौज की बदौलत बाजोड़ की 7 तहसीलों में से 6 में मुकम्मल अमन कायम हो चुका। एक तहसील मामून है जहाँ टारगेटेड ऑपरेशन जारी है। मामून के अंदर बहुत सारे अभी फितनल खवारिज के ऐसे कमांडर्स मौजूद हैं जिनकी बेसेस यहीं पे ही हैं। बिकॉज ऑफ द सेम उन्होंने इसी मामून को अपने लिए पिक एंड चूज़ किया और रिमेनिंग 6 तहसीलें बाजोड़ की को वो टच नहीं कर पाए बिकॉज वहाँ पे उनकी पॉपुलैरिटी इंडेक्स नहीं था और उसको भी काफ़ी हद तक हम न्यूट्रलाइज़ कर चुके हैं अपनी टारगेटेड कार्रवाइयों से और वेरी सून इंशाल्लाह ताला रिमेनिंग थ्रेट जो है वो भी यहाँ से एलिमिनेट किया जाएगा। अमन और अमान की सूरत हाल पर अवाम मुतमईन है और अपनी फौज के साथ खड़े हैं और पाक फौज के बहादुर जवान अर्ज़े पाक की हिफाजत में हमा वक्त चौकन्ना है। चार्ली के कत्ल केस मुलजिम टाइल्स रॉबिन्सन की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी गई है। खबरसां एजेंसी के मुताबिक मुलजिम टाइल्स रॉबिन्सन को वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश किया गया। अदालत ने फैसले में कहा है कि टाइल्स रॉबिन्सन को जमानत नहीं दी जा सकती। लीबिया के करीब तारकीन वतन की कश्ती में खौफनाक आग भड़क उठी। तकरीबन 50 सूडानी बाशिंदे हलाक जबकि 24 अफराद को बचा लिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हादसा उस खतरनाक रोड पर पेश आया जिसे अफ्रीकी ममालिक से तारकीन वतन यूरोप पहुंचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वाक़े की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। हलाक और जख्मी होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। सैलाब मुतासिरीन की बहाली और टैक्स हदफ पूरा करने के लिए मिनी बजट लाने पर गौर। लग्जरी गाड़ियों, सिगरेट्स और इलेक्ट्रॉनिक सामान पर लिवी आयद की जा सकती है। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शकील अहमद बताइएगा मजीद क्या डिटेल्स हैं? देखिए, फ्लड लेवी बिल के जरिए सैकड़ों लग्जरी दरामदी अशिया पर टैक्स बढ़ाने की इब्तदाई तजवीज़ ज़ेर गौर है, जिसको आगे बढ़ाने के लिए IMF से मंजूरी लेना होगी। मकसद ये है कि टैक्स रेवेन्यू में शॉर्टफॉल जो है उसको पूरा किया जाए और सैलाब मुतासिरीन की मदद भी करनी है हुकूमत ने और उसके लिए फंड जनरेट करने हैं। क्योंकि जुलाई से लेकर अगस्त तक 40 अरब रुपए शॉर्टफॉल हुआ और सिर्फ अगस्त के महीने में 50 अरब रुपए कम टैक्स जमा हुआ हदफ के मुकाबले में। तो तजवीज़ ये है कि दरामदी अशिया पर जो जून में कम की गई जो रेगुलेटरी ड्यूटी थी उसके बराबर लेवी लगाई जाए। खासतौर पर लग्जरी गाड़ियाँ, सिगरेट्स और इलेक्ट्रॉनिक सामान पर इजाफी टैक्स की तजवीज़ है। सिगरेट के हर पैकेट पर 50 रुपए लेवी आयद करने की तजवीज़ है। इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत पर 5% लेवी और 1800 सीसी और उससे बड़ी गाड़ियों पर भी लेवी बढ़ाने की तजवीज़ है, टैक्स लगाने की तजवीज़ है और मुजवजा मिनी बजट से कम 50 अरब रुपए रेवेन्यू हासिल होने का इम्कान है। अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका।